تعاون کی ضرورت ہے. لہذا ہم سب ایک دوسرے کے شکر گزار ہیں اور شہزادی فاطمہ سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ بی بی ہماری اس قلیل سی بہت ہی مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں بہتر سے بہتر بنا کر قبول کرنا اور روز محشر اسے ہماری شفاعت کا وسیلہ قرار دینا. بی بی اس دن اپنی چادر کا سایہ عطا کرنا جس دن کوئی بھی سایہ نہ ہوگا. بی بی تو اس کا بھی حق ضائع نہیں کرتی. کہتے ہیں کہ ایک یہودی عورت تھی، اپنے اسی مذہب پہ وہ مر گئی. کسی اس کی ہمسائے مسلمان جو تھی اس نے اسے خواب میں دیکھا، وہ برزخ میں اچھی حالت میں. بہرحال ہر ایک کا حساب برزخ میں تمام ہو جاتا ہے. جو اچھے ہیں اور ان کے تھوڑے بہت گناہ ہیں تو انہیں برزخ میں، اسی لیے امام صادق کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اپنے برزخ کے لیے خود ذمہ دار ہیں، وہاں ہم کچھ نہیں کریں گے ان کے لیے. اور جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، جو کچھ اچھا کام کیا ان کا بدلہ برزخ میں مل جاتا ہے، جنت کیونکہ ان کے لیے نہیں ہے. لہذا اس یہودی عورت کو اس مسلمان عورت نے خواب میں دیکھا کہ برزخ میں بہت آرام میں ہے. پوچھا تمہارا تو عقیدہ درست نہیں تھا، تم کیسے اتنے آرام میں؟ کہا کہ ایک بار میں اپنے ایک شیعہ ہمسائے کے گھر آگ لینے کے لیے گئی. پہلے زمانے کے لوگ بہت زحمتوں میں زندگی گزارتے تھے، ہر ایک پاس آگ جلانے کا وسیلہ نہیں تھا. آگ لینے کے لیے گئی، وہاں دیکھا کہ مجلس حسین برپا تھی. امام حسین کے مصائب پڑے جا رہے تھے، تو وہ مصائب سن کے میری آنکھ سے آنسو گرا. غیر ارادی طور پر ایک آنسو گرا. اس ایک آنسو کے بدلے میں برزخ کی آتش میرے لیے بجھا دی گئی. اس ایک آنسو نے اتنا کام کیا کہ برزخ کی آگ جو میرے لیے روشن تھی وہ بجھ گئی. لہذا ہم بھی اسی بات کی امید کرتے ہیں کہ بی بی روز محشر جب کوئی سایہ نہ ہوگا اپنی چادر کے سائبان میں رکھنا. یا زینب کبریٰ، ہم آپ کی لوٹی ہوئی چادر کا ماتم کرتے ہیں، آپ کو پرسہ دیتے ہیں. ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس دنیا میں اپنے پردے کی حفاظت کر سکیں اور قیامت کے دن ہمارے عیب کی پردہ پوشی کرنا، ہمارے عیبوں سے پردہ نہ اٹھنے پائے کہ ہم رسول کے سامنے، اپنے ائمہ کے سامنے شرمندہ ہوں. ارباب عزا، یہ عزائے حسین ہمارے پاس امانت ہے. مرحبا شیعیان حسین مرحبا. امام حسین نے 2 پیغام دیے تھے کربلا میں اپنے شیعوں کے لیے. یہ نہیں کہا تھا کس زمانے کے شیعہ، 2 پیغام دیے. ایک پیغام تب دیا جب امام سید سجاد کے پاس رخصت آخر کے لیے آئے تھے، تو کہا بیٹا جب واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. یہی وجہ ہم آج جب بھی دل مضطرب ہو تو کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. دوسرا پیغام میرے مولا نے اس وقت دیا. ارباب عزا روایتیں کہتی ہیں کہ جب اسیروں کو قتل گاہ سے گزارا گیا، امام حسین کی یتیمہ اپنے بابا کے لاش سے لپٹ گئی. خود جناب سکینہ کے قول سے یہ روایت کتابوں میں نقل کی گئی ہے. بی بی کہتی ہیں کہ جب میں اپنے بابا کے بے سر لاشے سے لپٹی، میرے بابا کے لاشے سے ایک آواز آئی، شیعتیما ان شرکتم عذبن فذکرونی. اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمیتن بے غریبن او شہیدن فندبونی. اے میرے شیعو اگر کسی غربت کا ذکر سننا، اگر سننا کوئی پردیس میں لٹ گیا ہے، اگر سننا کوئی غربت میں شہید ہو گیا تو مجھ پہ نتبہ کرنا، میرے لیے رونا. کیونکہ ہمارے ائمہ نے بھی یہی کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے حسین جتنی بھی بڑی مصیبت آئے تو جیسی مصیبت کسی پہ بھی نہ آئے گی. ارباب عزا کیسے نہ مصیبت بڑی ہو. آج ہم اپنے مولا کی فاتحہ کی مجلس کراتے ہیں. صرف آج ہی نہیں، مولا کا پیغام ہے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا.
میرے بچوں کو ٹھنڈا پانی نہیں ملا، میرا گلا خشک کند خنجر سے کاٹ دیا گیا۔ ارباب ازاں میرے مولا کی مصیبتوں کا اسی پہ خاتمہ نہیں ہوا، سروں کو کاٹ کے نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، نو کے نیزہ پر بلند سرہائے شہداء تھے اور زہرا کی لاڈلیاں بیردا تھی، کوفہ و شام کے بازار تھے اور تماشا دیکھنے والے لوگ تھے، مگر اللہ اللہ غیرت حسین۔ ارباب ازاں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ نو کے نیزہ پر سر حسین قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرے مولا کا سر نیزہ پہ اس لیے تلاوت کر رہا تھا کہ اے لوگوں میری بہن زینب کو نہ دیکھنا، جسے دیکھنا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ اللہ اللہ زینب اس فاطمہ کی بیٹی ہے جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، میری زینب کا تماشا نہ دیکھنا۔ ارباب ازاں یہ غیرت خاندان بنی ہاشم تھی۔ آپ نے امام سید سجاد کی بہت ساری مصیبتوں کا ذکر سنا ہے، آپ نے یہ بھی سنا تو خاردار تھا، اتنا بھاری تھا، مولا رکوع قیام سے رکوع کی حالت میں چلے گئے، راستے خاردار تھے، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، بہت مصیبتیں گزری امام سید سجاد پر۔ مگر جانتی ہے جب ہم امام سید سجاد مدینہ واپس گئے، ایک چاہنے والے نے سوال کیا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر گزری؟ میرے مولا نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا، 3 بار کہا شام شام شام، سب سے زیادہ مصیبت شام میں ہم پر گزری، جب میری ماں بہنیں بیردا تھی، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ مولا نے اپنی شام کی مظلومی کو اس ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ عقادو ذلیلا فی دمشقا، ہمیں شام کے بازاروں میں اس غلام کی طرح پھرایا گیا۔ اللہ اللہ یہ رسول کا وارث ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے۔ اللہ اللہ غربت امام سید سجاد، میرے مولا کہتے ہیں ہمیں شام کے بازاروں میں اس غلام کی طرح پھرایا گیا جس کا کوئی آقا نہ ہو، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے، میری ماں بہنیں رسیوں میں بندھی ہوئی لونڈیوں کی طرح دربار میں کھڑی تھی، مگر میں اتنا مجبور تھا، ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ واہ غربتا واہ مصیبتا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا، ہم جانتے ہیں ہم حق فرش عزائے حسین ادا نہیں کر سکے، پروردگارہ اس قلیل سے توسلات کو اپنی بارگاہ میں بہتر سے بہتر بنا کر قبول فرما۔ خدایا کبھی بھی ہمیں دامن اہل بیت سے، در اہل بیت سے، محبت اہل بیت سے جدا نہ کرنا۔ خدایا روز بروز ہمارے دل میں معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت زیادہ سے زیادہ کر۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا اس منتقم خون حسین کے ظہور سے ہمارے زخموں کا مداوا فرما۔ خدایا امام کے سچے آوان و انصار میں ہمارا شمار کر۔ پروردگارہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرما۔ خدایا مسلمانان جہان، شیعیان عالم کی مشکلات کو برطرف فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے جوانوں نوجوانوں کو اغواؤں کی، خلاف کاروں کی، شیطانوں کے پروپگنڈوں سے حفظ فرما۔ خدایا ہمیں مسلک اہل بیت، مکتب اہل بیت پر زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا حاضرین مجلس کی ان زحمتوں کو، ان توسلات کو قبول کر،
اور ان کی تمام حوائج کو برآورد خیر بے فرما. خدایا بانی مجلس کی جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، جن جن کو ہم سے امید اور انتظار ہے، ان تمام کی حوائج کو پورا کر اور اس ثواب میں ان کو بھی شریک فرما. ماتم حسین.